اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں ان مہینوں میں تم نے کسی سے جنگ بھی نہیں کرنی. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور تم لڑو مشرکوں سے اکٹھے. كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ، جیسے وہ لڑتے ہیں تم سے اکٹھے. اگر وہ پہل کریں تو پھر تم ان سے لڑو، وگرنہ تم پہل نہ کرو ان مہینوں میں. یہاں تک حکم ہے، یہاں تک حکم ہے امن میں رہنے کا. اللہ اکبر. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. یہی پرہیزگاری ہے جو انسان ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتا ہے، ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، اپنے آپ پہ بھی نہیں کرتا، لوگوں پہ بھی نہیں کرتا. وہی متقی انسان ہے، وہ پرہیزگار انسان ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے. محرم کا معنی محترم، معظم، فضیلت والا، مقدس. یہ مقدس مہینہ ہے، یہ فضیلت والا مہینہ ہے، یہ محترم مہینہ ہے، اس کی شان ہے، اس کی مقام ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. کیسے؟ آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، افضل الصیام، اللہ اکبر، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. افضل ترین روزے، افضل ترین روزے رمضان کے مہینے کے بعد وہ کون سے ہیں؟ اللہ کا مہینہ، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ محرم کے ہیں. یہ شان ہے، اس میں روزے زیادہ رکھے جائیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا احترام کا طریقہ بتا دیا کہ آپ نے اس میں روزے رکھنے ہیں، اس میں عبادات کی طرف زیادہ توجہ کرنی ہے. ایک اور حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے تو وہاں یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، محرم کا، 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو اس دن کا؟ کہا ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات دی تھی، بنی اسرائیل کو نجات دی تھی فرعونیوں سے. اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، ہم بھی وہی روزہ رکھتے ہیں. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا موسیٰ تو میرا بھائی ہے، نبی بھائی ہیں، وہ میرا بھائی ہے، میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں روزہ رکھوں. اللہ اکبر. میرے نبی نے بتا دیا کہ اس مہینے کا احترام، اس مہینے کی فضیلت کہ تم نے روزہ رکھنا ہے، میں بھی روزہ رکھتا ہوں. صحابہ کو بتا دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے. جب رمضان کے روزے فرض نہیں نہ ہوئے، اس سے پہلے ہی عاشورہ کا روزہ فرض تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب روزہ رکھیں گے، آج نفلی ہے، جو رکھے گا. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کے 1 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے.
اللہ اکبر. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، عاشورہ کے دن کا ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور عاشورہ کا روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی. آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، کہ یہودی عیسائی بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، لہذا ان کی مخالفت میں ہم چینج کریں گے، مخالفت کریں گے. آپ نے فرمایا میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا. بعض علماء نے کہا کہ صرف 9 کا روزہ ہی عاشورہ کا ہے. عاشورہ تو کہتے 10. انہوں نے اس حدیث سے کہا. اب تیسری حدیث جو ہے مسند عبد الرزاق اور بہقی کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ عاشورہ کا روزہ کون سا ہے؟ اب یہ حدیثیں 2 ہیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، زندگی کا آخر تک کا عمل ہے کہ آپ نے 10 کا روزہ رکھا ہے. جب آپ نے خواہش کی تو آپ کی وفات ہوگی، آپ روزہ 9 کا قول ہے آپ کا، کہا کہ میں رکھوں گا لیکن رکھا نہیں. اب کیا کریں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ عاشورہ کا روزہ 9-10 کا ہے. 9-10 کا ہے. یہ 2 روزے رکھیں گے، یہود و نصارہ کی مخالفت بھی ہو جائے گی اور عاشورہ کا روزہ بھی ہو جائے گا. ہاں اگر آپ پورے مہینے میں عاشورہ یہ محرم کے روزہ رکھنا چاہتے ہیں، روزے رکھیں، کیونکہ افضل الصیام بعد شہر اللہ المحرم، کہ افضل ترین روزے وہ کون سے ہیں؟ محرم کے ہیں. تو آپ روزے رکھ سکتے ہیں. تو عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ 9-10 کا روزہ ہے.